اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، مسلسل الحمدللہ ہمارا آن لائن ایجوکیشن کا اور دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف اہم موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے تھے، جس میں اصول دین، فروع دین اور تقلید وغیرہ۔ آج جو عنوان گفتگو لایا ہوں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا معیار کیا ہے۔ آیا کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول نہ ہوں یا ہمارے اعمال ناقص ہوں؟ آیا کوئی ایسی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال قبول بھی ہو جائیں اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ کامل ہوں اور ہمارے اعمال پر ہمیں ثواب بھی ملے؟ دیکھیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں عمل انجام دوں اس عمل کا اجر مجھے دے دیا جائے۔ بغیر اجر کے کوئی بھی شخص کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی چونکہ جو بھی عبادات انجام دیتے ہیں، کیونکہ ہم عام انسان ہیں، ہماری عبادت ہمارے معصومین جیسی نہیں ہے، اور ہماری تقوی ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری اور ریاضت، تعلیمات وہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نہیں ہے۔ ہم جو ہے اجر کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے فرماتا ہے کہ یقیناً جو ہے محسنین کو ہم اجر دینے والے ہیں، متقین کو ہم اجر دینے والے ہیں، متقین کے اعمال کو ہم قبول کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان من، یہاں دو اصطلاحیں لے کر آیا ہوں میں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، اور اس سے پھر نکلے گا اسلام سے مسلمان، یعنی جس نے اسلام کو قبول کیا وہ مسلمان ہو گیا، اور جس نے ایمان لایا وہ مومن ہو گیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن کی آیات کے روح سے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے اس دونوں اصطلاحات میں فرق کرنے کے لیے قرآن کی آیت میں پڑھوں گا کہ سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 14 ہے یہ قرآن مجید کی۔ تو ایک بہترین نشاندہی ہے قبول اعمال کی طرف کہ ہم اپنے اعمال کیسے قبول کروائیں۔ تو آیت اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا۔ اعراب جو ہے عرب کی جمع ہے، عرب وہاں عرب بدو کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ خانہ بدوشی کرتے رہتے ہیں، ان کے متعلق ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آمنا، کہ ہم نے ایمان لایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا قل لم تؤمنوا، اے حبیب انہیں کہہ دیجئے آپ ایمان نہیں لائے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ الفاظ سے ہی واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ آگے آیت ملاحظہ فرمائے، خالق فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان ابھی آپ لوگوں کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تطیعوا اللہ و رسولہ، اگر آپ اطاعت کریں، کس کی؟ ایک اللہ کی، دوسرا رسول کی۔ اب اجر کیا ہے؟ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بے شک غفور اور رحیم ہے۔ اب دیکھیں، یعنی اعمال میں کمی واقع نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ اطاعت رسول ہے اور اطاعت خدا ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہمارے اعمال میں کبھی بھی کمی نہیں لائے گا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو یقیناً ہمارے اعمال جو ہیں ناقص ہے۔ آئیے اب ملاحظہ فرمائیں
کہ کیا دیا ہے، بلکہ ایک اور آیت اس سے پہلے میں نقل کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول آپ کو دے، اب یہ اطاعت کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ رسول آپ کو دے آپ اسے لے لیں، اور جسے روکے آپ رک جائیں۔ وما اتاکم الرسول، جو چیز رسول آپ کو دے، فخذوہ آپ اسے پکڑ لیں، وما اتاکم الرسول، اس کے بعد وما نہاکم، کہ اور جس چیز سے آپ کو روکے فانتہوا، بس آپ رک جائیں، یعنی فاصلہ نہ ہونا چاہیے اطاعت میں، بس رسول کی زبان سے الفاظ نکلیں آپ لوگ عمل کر لیں۔ اب دیکھیں کہ رسول نے ہمیں کیا دیا ہے۔ جب آپ نظر کریں گے، زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بذات خود یہ وما اتاکم الرسول پر لیکچرز ہونے چاہیے، یہ بہت معنویات کے حامل ہے یہ آیا، لیکن بس اشارہ کرتا چلوں گا کہ رسول اکرم نے اسلام کی پہلی دعوت سے، اب چونکہ جو ہے یہ نبوت کی وہ پہلی دعوت تھی، وَإِلَّا جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً امیر کائنات کا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ربط تھا، جو ساتھ تھا، وہ بچپن ہی سے تھا۔ جیسے ہی جو ہے امیر کائنات کی ولادت ہوئی، ولادت سے لے کر شہادت تک جو ربط ہے، وہ جو واسطہ ہے، وہ جو ساتھ ہے، جو تمسک ہے، وہ نبوت اور نبی کے ساتھ رہا ہے۔ لیکن چونکہ میں دیگر مسلمانوں کی نسبت عرض کر رہا ہوں کہ پہلی نبوت کی دعوت سے ہی لے کر اور اسلام کے آخری اجتماع یعنی غدیر تک ہر جگہ نبی کائنات نے ہمیں علی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دیا ہے۔ اور غدیر کے موقع پر تو رسول اکرم نے صریحاً فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں جو ہے دو گراں قدری، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور میری عطرت، میری عطرت سے مراد جو ہے اہل بیت ہیں۔ تو عزیزان من، یہ جو ہے اس آیت اور اس سے پہلے والی آیت جو سورہ حجرات آیت نمبر 14 تھی، اس آیت نے ہمیں بتایا کہ اسلام اور ایمان میں فرق پایا جاتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ اب دیکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الایمان قبل الاسلام، کہ جو ایمان کا درجہ ہے وہ اسلام سے پہلا ہے، یعنی کیٹیگری میں جو ایمان ہے وہ بالا تر ہے، اسلام کی جو کیٹیگری ہے وہ تھوڑی کم ہے۔ تو عزیزان من، یہ ہے کہ ایمان ذریعہ ہے اعمال کو قبول کروانے کا۔ اسلام کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے ذریعے ہمارے نکاح حلال ہوتے ہیں، اسلام کے ذریعے ایک دوسرے کا وارث بنا جاتا ہے، اسلام کے ذریعے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں، اسلام کے ذریعے ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اسلام قبول کرنا یہ دل تک کی منزل نہیں ہے، یہ دل تک سے پہلے کا معاملہ ہے۔ لیکن جو ایمان ہے، ایمان کو یہ ہے کہ جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں سرایت کر جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقام پر ایمان اور مومن کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے۔ اب مومن کے لیے جو ہے اسی آیت کے سورہ حجرات کی جو ہے آیت نمبر 15-16، آپ اگر اس کی تلاوت فرمائیں گے، میں زیادہ لیکچر کو جو ہے طویل نہیں کرنا چاہتا، تو وہاں جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گیا البتہ یہاں سے امام جعفر صادق کے نزدیک کہ جو اسلام کا درجہ ہے وہ ایمان سے پہلے اسلام کو آپ قبول کریں، پھر اس سے جو سپرلیٹو یعنی آپ اگر ڈگری کہیں تو وہ آ جاتی ہے ایمان کی۔ تو ایمان کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک یہ ہے کہ ایمان آپ لوگوں کے اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور سورہ مبارکہ مؤمنون میں جو کہ 18ویں پارے کی ابتدا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، مومنین کی کچھ صفات بتائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ بتحقیق مومنین نے کیا کی؟ فلاح اور کامیابی حاصل کر لی۔ اب کون سے وہ مومنین؟ ان کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو
मोमिनीन अपनी नमाज़ों को खुशू और खुदू के साथ अदा करते हैं। अजीज़ान मन, ये बहुत ही अहमियत के हामिल चीज़ है कि हमारी नमाज को जो है ना अहमियत देनी चाहिए। मासूमीन से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मासूमीन से ये रवायात मिलती हैं कि मन इस्तख़फ़्फ़ सलात फ़लैस मिन्ना, कि जिसने नमाज को कम जाना और नमाज को कम तर जाना, नमाज पर दूसरी चीज़ों को जो है सबक़त दी, तो वो हम में से नहीं है, उसकी शफात हम नहीं करेंगे, वो हमारा नहीं है, हम उसके नहीं हैं। ये तो थी सिर्फ नमाज, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, हम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि उनकी नमाज खुशू और खुजू के साथ होती है। वो नमाजों में किसी और चीज़ की तरफ मुतवज्जा नहीं होते, वो अपने रब की तरफ मुतवज्जा होते हैं। वो सजदे में सर रखते हैं तो उनका राबता खुदा के साथ होता है। और हमारी नमाज़ें ऐसी हैं तो हम तो खड़े खड़े नमाजों में इम्तिहानात के सवाल याद कर लेते हैं, अपने महीने का हिसाब कर लेते हैं। तो नमाजों में कभी भी जो है बेरग़बती नहीं होनी चाहिए। नमाज को कभी भी हम कम ना समझें, नमाज को कभी भी हम कम तर ना समझें। और जो है मुख्तलिफ उलमा इकराम मराज एज़ाम से जब मुख्तलिफ सवाल पूछे गए, बल्कि एक नौजवान का वाक़या भी है कि उसने आकर 8 से 10 सवालात किए, आक़ा मन मेरी ये हाजत है, ये हाजत है, ये हाजत है। सब हाजतों के लिए आयतुल्लाह ने फरमाया कि आप नमाज को अव्वल वक्त में अदा करें, नमाज की अहमियत को समझें। ज़्यादा तवील ना करते हुए आगे आयत की तरफ आता हूँ। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, जो दूसरी सिफत अल्लाह ने बताई मोमिनीन की, वो ये है कि वो लग़्व से, यानी लग़्व कहते हैं बेफ़ायदा, जिसका फ़ायदा ना दुनिया में हो ना आखिरत में, ऐसी गुफ्तगू जिसका फ़ायदा ना दुनिया में हो ना आखिरत में, उसे लग़्व गुफ्तगू कहा जाता है। उस लग़्व से क्या करते हैं, उससे बचते हैं, अपने आप को उस लग़्व से बचा के रखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, फिर खालिक फरमाता है कि वो मोमिन कामयाब हुए जो ज़कात को अंजाम देते हैं। अब यहाँ ज़कात जो है मुतलक़न ख़र्च करने के माना में इस्तेमाल हुई है, और माल का ख़र्च करना मुख्तलिफ़ किस्म के मानों में आता है, कभी खुम्स, ज़कात, उश्र वगैरह वगैरह। ये बेसिकली एक अलग टॉपिक है। फिर आगे एक आयत है कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो मोमिनीन कामयाब हुए जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। तो अज़ीज़ान मन, ये हमने आज के इसमें लेक्चर में जान लिया कि इस्लाम और ईमान में फ़र्क है, मुसलमान और मोमिन में फ़र्क है। यहाँ एक प्लस पॉइंट ऐड करता चलूँ कि हर मोमिन का मुसलमान होना लाजमी है, यानी ये लाजमी है कि जो भी शख्स मोमिन होगा वो मुसलमान होगा, लेकिन ये क़त्अन लाजमी नहीं है कि जो शख्स मुसलमान हो वो मोमिन भी हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। हर मोमिन मुसलमान होता है लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं होता। बस आखिरी बात के तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत, जो शख्स इन 5 उसूल दीन को जो है उन पर यकीन रखता है, ईमान लाता है, वो मोमिन है। और वो शिया है, यानी हम जो भी शिया ने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिया ने अमीर अल-मोमिनीन, वो इन 5 को जो है अक़ीदा रखते हैं, 5 पर ईमान रखते हैं, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। लेकिन जो आमा है, यानी अहले सुन्नत वल जमात वगैरह हैं या दूसरे फ़िरके हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद, नबूवत और क़यामत पर एतक़ाद रखते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होंगे। और जो इन 5 उसूल दीन पर ईमान रखेगा वो ईमान के और मोमिन के ज़ुमरे में आ जाएगा। बस जो मोमिन के ज़ुमरे में आएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि मोमिनीन के अमाल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा और उनके अमाल में कभी भी कमी वाक़े नहीं होगी। तो ये था आज का हमारा दर्स। अगर कोई मज़ीद वजाहत चाहिए, कोई सवाल हो तो हमारे साथ रब्ता करें। अपने भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।